بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ آمین۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ بڑا ہی اہم ہے، اور ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں رب کی تعارف کے سلسلے میں، علماء کرام اور سلف و صالحین کا کہنا یہ ہے کہ یہ تمام علوم میں سب سے بڑا جو علم ہے وہ اللہ رب العالمین کو جاننا ہے۔ تمام علوم میں سب سے اشرف علم جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات کو، اس کی صفات کو جاننا ہے۔ ابھی تو ہم ابتدائی ہماری کلاسز ہیں کہ ہم صرف اللہ کا جو ہے تعارف لیے، انشاءاللہ آخر میں جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کے کچھ صفاتی نام کا بھی جو ہے تذکرہ کریں گے۔ تو یہ جو ٹاپک ہے بڑا ہی اہم ہے، جیسے کہ آپ کو بتایا گیا تھا پہلی اور دوسری کلاس میں، اور آج ہماری تیسری کلاس ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ جانیں گے کہ اللہ رب العالمین ہے کون اصل میں، ٹھیک ہے؟ اور وہ ہمیں اگر ہے اللہ تعالیٰ تو پھر وہ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا، ٹھیک ہے؟ اور وہ رہتا کہاں پر ہے، اور پھر وہ اکیلے ساری کائنات کو کیسا چلا رہا ہے۔ یہ چند ابتدائی سوالات ہیں جو ہر انسان کے دل میں یہ ایک سوالات پیدا ہوتے کہ اللہ ہے کون، اللہ کو کس نے پیدا کیا، نعوذ باللہ، وہ اگر ہے تو کیوں دکھائی نہیں دیتا، اور وہ رہتا کہاں ہے، کیونکہ ہر ایک شخص، ہر ایک چیز کی دیکھیے جگہ ہے، ایک متعین ہے۔ جیسے پانی میں مچھلی رہتی، ہاں زمین میں ہم انسانات رہتے، اور آسمان میں دیکھیے فرشتے بھی رہتے ہیں۔ تو جتنے بھی مخلوقات وغیرہ ہیں سب کے اپنے اپنی ایک جگہیں ہیں، مقرر ہیں۔ تو ہم یہاں پر پانی، ہم زمین پر اگر رہ رہے ہیں تو ہم پانی میں جا کر نہیں رہ سکتے، اور پانی میں جو مخلوق ہے وہ زمین پر آ کر نہیں رہ سکتی۔ تو ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر ہے۔ تو ایک ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا کہ اللہ ہے کہاں، رہتا کہاں پر ہے، ٹھیک ہے؟ اور اکیلے اللہ یہ ساری کائنات کو کیسا چلا رہا۔ تو یہ چند ابتدائی سوالات ہیں جو ہر ایک انسان کے دل میں یہ پیدا ہوتے رہتے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی رسول آ کے پوچھے تھے کہ میرے پاس جو ہے شیطان آتا، اور شیطان آ کر یہ وسوسہ ڈالتا کہ بتاؤ آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ تو بولتے میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اس زمین کو کس نے پیدا کیا؟ تو جواب ملتا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ پھر ایسے ہی جو ہے سوالات کا جو ہے سلسلہ شروع ہوتا، اور آخر میں شیطان یہ بلوانے لگا تھا کہ سب چیز کو پیدا کرنے والا اگر ہے تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو آخر میں شیطان کیا بتاتا؟ یہ ایک آخری سوال آتا کہ جب ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، جب یہ ساری چیزوں کو کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، تو نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کو بھی کسی نے بنایا، کہ اللہ تعالیٰ کو بھی کسی نے پیدا کیا؟ تو یہ ایک سوالات انسان کے ذہن میں آتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب یہ بتایا، اس کا حل یہ بتایا کہ اگر شیطان تمہارے ذہنوں میں یہ وسوسہ ڈالے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، یا پھر اللہ تعالیٰ کے حکمتوں کے متعلق، کوئی اس کے صفات کے متعلق کسی بھی قسم کے اگر شکوک و شبہات ہمارے دل میں آ جائے، کوئی شک آ جائے، تو ایسے سلسلے میں اللہ کے رسول نے جواب یہی دیا کہ بس یہ کہنا آمنت باللہ و برسولہ۔ کیا کہنا بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آمنت باللہ و رسولہ، کہ میں بس اللہ پر ایمان لایا اور اس کے رسول پر ایمان لایا، اب اس کے آگے کی ہم کو نہیں سوچنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک ابتدائی طور پر سوال پیدا ہوتا، اور تقریباً میں جانتی ہوں کہ ہم میں سے کئی لوگوں کے بھی ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا ہوگا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا۔ تو اللہ کے رسول نے جواب یہ دے دیا کہ جب اس قسم کے سوالات ہمارے ذہن میں پیدا ہو جائیں کہ جو اللہ کے تعارف کے تعلق سے ہمارے ذہن میں آ رہا، تو ایسے سلسلے میں آمنت باللہ و برسولہ ہی کہنا ہے۔ ایک بات قابل ذکر کہ ہم چونکہ ہمارا جو کورس چل رہا وہ رب کا تعارف ہے، معرفت رب ہے، اللہ کو جاننے کا جو ہے ایک کورس رکھا گیا ہے، تو یہ جان لیجئے کہ ہم کو اللہ کی ذات میں غور و فکر نہیں کرنا ہے۔
ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہے تو وہ کیسا ہے، وہ کیوں دکھائی نہیں دیتا، اس کے ہاتھ ہے کیا، اس کے بھی پیر ہے کیا، اس کا کوئی جسم ہے، وہ نور ہے تو کیسا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے ہم آپ کو جو ہے سوالات نہیں کرنا ہے، اس کی ذات میں نہیں گم ہو جانا ہے ہم کو۔ اگر جو اللہ کی ذات میں گم ہونے کی کوشش کرا، اللہ کی ذات کو جاننے کی کوشش کرا کہ وہ رہتا ہے تو کیسا رہتا، وہ دکھائی کیسا دیتا، اگر اس سلسلے میں اگر کوئی انسان غور و فکر کرتا رہے گا تو پھر اس کا ایمان جو ہے چلے جائے گا، ایمان اس کے زندگی سے جو ہے رخصت ہو جاتا۔ ہاں، ہم اللہ کی صفات کے سلسلے میں غور و فکر کر سکتے، وہ رحمان ہے تو کیسا رحم کرتا، ہاں وہ غفار ہے تو وہ کیسا معاف کرتا، ٹھیک ہے، وہ قہار ہے تو کب اپنی قہاریت کو دکھائے گا، ہم وہ وہاب ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کیا دیتا، وہ رزاق ہے تو کیا کیا دیتا، کیسا کیسا دیتا، یہ ہم اس کے اوپر ہم غور و فکر کر سکتے، سمجھ سکتے۔ لیکن اگر اللہ کی ذات کو ہم جو ہے غور و فکر کریں گے تو پھر ہمارے پاس جو بچا کچا ایمان ہے وہ بھی ہاتھ سے چلے جاتا۔ تو لہٰذا ہمارے ذہن میں جو سب سے پہلا سوال یہ اٹھتا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، تو اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے سورہ اخلاص انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا، سورہ اخلاص کی تفسیر میں انشاءاللہ، وہ ایک ہمارا الگ سے ٹاپک ہے، سورہ اخلاص کی تفسیر اور آیت الکرسی کی تفسیر۔ تو ہمارے ذہن میں اگر اس قسم کا سوال آیا تو بس یہی بولنا ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، بس ختم۔ اب یہ ایک تھا کیا بولنا چاہیے، شریعت کی دلیل، اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، لیکن پھر بھی ہم انسان ہیں، ہمارے دل میں ایک جو ہے نہ ختم ہونے والے جو ہے سوالات کا سلسلہ شروع ہو جاتا، ہم مطمئن نہیں ہوتے یہ سوال کے بعد کہ واقعی میں اللہ کو کون پیدا کیا، نعوذ باللہ، ہم آمنت باللہ تو پڑھ لیے، لیکن کچھ ایسے بھی رہتے کہ ہم وہ سوال کے پیچھے پڑ جاتے۔ کیونکہ ایک بہن کا ایک سوال بھی آیا تھا، پتہ نہیں اس گروپ میں ہے یا نہیں، جب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گروپ میں تھے، خاتون کا ایک فون آیا تھا، انہوں اسی قسم کے جو ہے سوالات کیے تھے کہ باجی میرے کو جو ہے ذہن میں ایسے ایسے آ رہا، میں کیا کرنا، یعنی شیطان اس قسم کے جو ہے وسوسہ ڈال رہا کہ اللہ تعالیٰ کو کون پیدا کیا، وہ کیسا ہے، وہ دکھائی کیوں نہیں دیتا، تو اس بہن نے یہ سوالات کیے تھے۔ تو بہرحال یہ جواب تو اللہ کے رسول نے دے دیا کہ ہم کو یہ الفاظ کہنے ہیں، لیکن بشریت، ہم کیونکہ بشر ہے، بار بار ہمارے ذہنوں میں جو ہے شیطان کا غلبہ ہوتا، بار بار یہ سوال آتا، ایک اطمینان نہیں ملتا، تو اس کے لیے ہم ایک عقلی دلیل دیں گے۔ آپ کو تو ایک شرعی طور پر دلیل تو دے دیے کہ اللہ کے رسول نے کہا آمنت باللہ و رسول ہی کہنا ہے، لیکن ایک عقلی دلیل جس سے ہم جو ہے مطمئن ہو سکتے، وہ کیا ہے؟ ایک مثال دیکھیے، دیکھیے ہم میں سے اکثر، چونکہ تعداد تقریباً 40 کے اوپر ہے، تو ہم میں سے اکثر لوگ ٹرین کا سفر کیے ہوں گے، یا پھر ہم ٹرین کا سفر نہ بھی کیے ہو تو ہم نے ٹرین کو ضرور دیکھا ہوگا، ریل گاڑی کو ہم نے ضرور دیکھا۔ اب آپ نے دیکھا کہ ہر ڈبہ ہر دوسرے ڈبے سے جڑا ہوا رہتا، ہر ایک ڈبہ دوسرے ڈبے سے جڑا ہوا رہتا، ایسے ہی پورا ختم ہوتا۔ اب اگر پہلا والا ڈبہ کو کس سے جڑا ہوا ہے تو ہم بولیں گے وہ دوسرے والے ڈبے سے جڑا ہوا ہے، اس کی وجہ سے، اس کی مدد سے یہ جو ہے حرکت میں ہے۔ اب پھر ہم سوال کریں گے وہ دوسرے ڈبہ کیسا حرکت کر رہا، تو پھر ہم بولیں گے اس کا تیسرا ڈبہ کی وجہ سے وہ حرکت میں ہے۔ ایسے ہی جاتے 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 آخر میں کہاں پر پہنچتے ہم؟ جہاں پر جو ہے ٹرین جو چلاتا ڈرائیور، جہاں پر انجن وغیرہ رہتا، وہاں تک ہماری جا کے بات پہنچتی، اور ہم کو معلوم ہوتا کہ یہ انجن کی وجہ سے یہ سارے ڈبے حرکت کر رہے ہیں، انجن جو ہے اس انجن کی وجہ سے یہ سارے ڈبے حرکت کر رہے۔ اب کوئی بھی یہ سوال نہیں کرتا کہ وہ انجن کو کون بنائے، یہ سوال نہیں کرتا، ٹھیک ہے، ہاں یہ سوال کرتے کہ آخری والا ڈبہ اس سے پہلے والے ڈبے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کی وجہ سے یہ حرکت میں ہے، پھر اس سے پہلے والا ڈبہ، اس کے بعد والا ڈبہ جو ہے اس کا جو ہے ذریعہ ہے، تو ایسے ہی چلتے 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 پورا انجن تک آ جاتا، لیکن اس کے ذہن میں یہ سوال نہیں آتا کہ انجن کو کس نے بنایا، وہ انجن کیسا حرکت کر رہا، نہیں کرتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ریل گاڑی کے جتنے بھی ڈبے ہیں، 10 50 15 جتنے بھی ڈبے ہیں، وہ سارے ڈبے حرکت میں آ رہے کس کی وجہ سے؟ وہ انجن کی وجہ سے۔ تو گویا انجن محرک ہے، محرک مطلب حرکت میں لا رہا، ٹھیک ہے، تو وہ انجن کی وجہ سے سارے ڈبے حرکت میں آ رہے ہیں۔ تو ویسے ہی معلوم یہ ہوا کہ یہ ساری کائنات جو ہے، یہ ساری مخلوقات جو ہے، اس کا پیدا کرنے والا، ان کے دلوں میں، ان کے جسموں میں جو ہے حرکت دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ اب اللہ کو کس نے پیدا کیا یہ پوچھنا ہی نہیں ہے، کوئی بولتا بھی نہیں، ٹھیک ہے، بس ایک عقل کے طور پر آنے والی بات ہے کہ کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ انجن کو کون حرکت میں لا رہے ہیں، نہیں، بس انجن سب کو حرکت میں لا رہا۔ تو ویسے جواب یہ ہے کہ سارے انسانوں کو حرکت میں لانے والی ذات، پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ اب اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ سورہ حدید آیت نمبر 3 میں اسی کا جواب دیتے ہیں کہ هو الاول والآخر، وہ اول ہے اور وہی آخر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام کیا ہے؟ اول ہے،
ٹھیک ہے، اور ایک نام کیا ہے اللہ کا آخر، یعنی اول مطلب اس سے پہلے کوئی چیز تھی ہی نہیں، اول مطلب اس سے پہلے کوئی چیز تھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ آخر ہے، اس کے بعد کوئی آنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین سے پہلے کوئی چیز تھی ہی نہیں جو اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ وجود بخشے۔ تو اللہ رب العالمین تنہا ہے، نہ وہ کسی سے بنا، اور نہ ہی جو ہے پھر اس کو جو ہے اور نہ ہی اس کے ذریعے کوئی چیز وجود میں آئی۔ تو بہرحال یہ ایک سوال کا جواب ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے کسی نے پیدا نہیں کیا، بلکہ وہ خود ہی سے ہے، وہ اول سے ہے اور وہ آخر تک رہیں گا۔ ٹھیک ہے، اب ایک دوسرا سوال، اچھا، اور یہاں پر ایک سوال، ایک قاعدہ جو ہے نوٹ کر لیجئے کہ تسلسل باطل ہے۔ ایک جو ہے ایک اصول، ایک جو ہے قاعدہ یہ ہے کہ تسلسل باطل ہے۔ تسلسل مطلب اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا، یہ تسلسل جو سلسلہ ہے وہ چلتے رہتا، یہ تو ایسا سوچنا بھی کیا ہے، باطل ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اور ایک مثال کے ذریعے ہم سمجھیں کہ جو صفر جتنے رہتے، دیکھیے زیرو جس کو ہم بولتے ہیں نا، زیرو صفر، تو اس کی کوئی ویلیو ہے ہمارے پاس، کوئی اہمیت ہے زیرو کی۔ اب اگر میں ایک کاغذ میں 10 صفر ڈال دی، 0 10 مرتبہ ڈال دی، تو اس کی کوئی ویلیو ہے نہیں ہے۔ جب تک اس کے دائیں جانب میں صفر صفر بڑھاتے جاؤں، یا بائیں جانب بھی اگر میں صفر بڑھاتے جاؤں، تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن اگر میں اس زیرو اور اس صفر سے پہلے اگر میں ایک کا جو ہے اضافہ کر دوں، تو پھر وہ زیرو کی ویلیو ہوتی۔ اگر میں زیرو سے پہلے اگر ایک لگا دی، ایک زیرو سے پہلے ایک لگا دی، تو پھر وہ 10 کی ویلیو ہو گئی، وہ اہمیت ہو گئی، قدر ہو گئی۔ پھر اگر میں 2 صفر سے پہلے اگر ایک لگا دوں تو وہ 100 بن جاتا، اس کی ایک ویلیو ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر 3 صفر سے پہلے اگر میں جو ہے ایک 1 کا لگا دوں تو پھر اس کی ویلیو ہے۔ تو پھر یہ کائنات کی ویلیو کس سے ہے؟ اللہ رب العالمین سے ہے۔ اس کائنات کی جو قدر ہم کو کیسا معلوم ہوں گی؟ ایک اللہ سے۔ تو صرف ایک اللہ کے نام سے یہ ساری دنیا کی جو ہے ویلیو ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، کہ فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، کہ قیامت جب تک برپا نہیں ہوں گی جب تک کہ زمین میں اللہ اللہ بولنے والے نہ ہوں۔ یعنی اگر زمین پر اللہ اللہ بولنے والا موجود رہیں گا تو اللہ تعالیٰ اس بولنے والے کی وجہ سے ساری کائنات کو چلائے گا۔ تو کائنات میں جب تک اللہ کو جاننے والا رہیں گا، اللہ کو پہچاننے والا رہیں گا، ایک ہی بندہ کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس ایک بندے کے لیے ساری کائنات کے نظام کو چلائیں گے۔ اور اگر اس کائنات میں ایک بندہ بھی اللہ کو یاد کرنے والا نہیں رہیں گا تو پھر اس کی بھی جو ہے دنیا کی ویلیو ختم ہو جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پر دیکھیے، اس کو اور اچھی طریقے سے اگر ہم کو سمجھنا ہے تو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جسم، ہمارا ایک جسم ہے، اور پھر ہمارے جسم میں ایک روح ہے۔ اب جب ہمارے جسم سے روح نکل جائے تو پھر ہمارے جسم کو کیا کرتے، ہم زمین میں ڈال دیتے، ٹھیک ہے نا، یہ ایک عام سی بات ہے۔ ہمارے جسم سے روح نکلی تو کیا کرتے، ہم اس روح جسم کو زمین میں ڈال دیتے ہیں۔ تو ہمارے جسم کی ویلیو کب تک ہے، اہمیت کب تک ہے؟ جب تک کہ میرے اندر جو ہے روح موجود ہو۔ جب تک میرے اندر روح موجود ہے تو میری جو ہے ایک حیثیت ہے، ایک مقام ہے، ایک اپنی جگہ اہمیت ہے۔ اب جب اس جسم سے روح نکل جائے تو پھر اس جسم کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، تب اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتے، زمین میں جا کے دفنا دیتے۔ ویسے ہی اس کائنات کی ویلیو کب تک رہیں گی؟ جب تک کہ صرف اللہ کا نام ہے، بھی ذات بھی نہیں، صرف اللہ کا نام جب تک رہیں گا اس دنیا میں تو یہ ساری کائنات کی ویلیو ہے، تو یہ ساری کائنات چلتی رہیں گی۔ لیکن جب اللہ کا نام اس دنیا سے چلا جائے گا تو اس کائنات کو بھی موت آ جائے گی، اس کائنات کو بھی موت آ جائے گی، یعنی قیامت برپا ہو جائے گی، اور پھر سارے کے سارے لوگ جو ہے ایک سور، اسرافیل علیہ السلام آئیں گے، سور پھونکیں گے، اور ساری کائنات کے لوگ جو ہے مر جائیں گے۔ تو لفظ اللہ کے جو ہے نام کی دیکھیے اتنی جو ہے ویلیو ہے۔ تو سمجھ میں آ گیا اب یہ اللہ کون ہے، ٹھیک ہے، یہ بات ہم کو سمجھ میں آ گئی۔ اب ایک دوسرا سوال ہمارے ذہن میں یہ پیدا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اگر ہے تو پھر دکھائی کیوں نہیں دیتا، ایک سوال پیدا ہوتا۔ اچھا، اس سے ایک پہلے کہ یہ بھی ہم سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ، اچھا خیر میں یہ بات کو سمجھاتے ہوئے مثال پیش کروں گی انشاءاللہ، کہ اللہ تعالیٰ ہے، معلوم ہو گیا اللہ تعالیٰ کو کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے وہ، اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے، ہم کو یہ سمجھ میں آ گئی بات، اور مزید تفصیلات آپ سورہ اخلاص میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب دوسرا سوال یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر ہے موجود تو دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ مثال کے طور پر میرے اور آپ کے ہاتھ میں قلم ہے تو دکھائی دے رہا کہ میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ہاتھ میں اور آپ کے ہاتھ میں ایک فون ہے تو آپ کو دکھائی دے رہا یہ فون کی یہ شکل ہے، ٹھیک ہے، یہ دکھائی دے رہا۔ تو دنیا میں جو چیز کو بھی وجود ہے
وجود مطلب جو چیز بھی ایک جو ہے اس کی شکل ہے وہ ہمارے کو دکھائی دے رہا. تو دنیا میں ہر چیز کی کوئی نہ کوئی شکل ہے. پہاڑ کی اپنی جگہ شکل ہے، درخت کی ایک الگ اپنی جگہ شکل ہے، سمندر میں جو پانی موجود ہے اس کی الگ شکل ہے. تو وہ ہم کو سب دکھائی دے رہا. تو جب دنیا میں ہر چیز ہم کو دکھائی دے رہی تو الیاذ باللہ اللہ تعالیٰ اگر موجود ہے تو پھر ہمیں دکھائی کیوں نہیں دے رہا؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ اپنے علم کے اعتبار سے موجود ہے. اور ایک بات یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ عام طور پر ہم بولتے ہیں جل وگر ہر شے میں تو ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز کے اندر موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز میں اپنی ذات کے اعتبار سے موجود نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر شے میں علم کے اعتبار سے موجود ہے. اللہ رب العالمین کا مقام، اس کا جو ہے رہنے کا جو جگہ ہے وہ کہاں پر ہے؟ عرش پر ہے. اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پر ہے، لیکن اپنے علم کے متعلق سارے جگہوں کے ہر کونے کونے میں چھپے چھپے میں جو ہے اللہ کا علم موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، ٹھیک ہے، لیکن ذات کے اعتبار سے کہاں پر موجود ہے؟ عرش پر ہے. انشاءاللہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ ہے کہاں پر، ٹھیک ہے. ایک مثال کو سمجھ لیجئے. آپ نے بارہ بار ایک کہانی سنی ہوں گی، اور مجھ سے بھی جو ہے آپ نے سیرت کے اس میں سنی ہوں گی کہ ایک والد جو ہے اپنے انتقال کے وقت اب وہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ میرے بچوں کی میں نے صحیح تربیت کی یا نہیں کی ایمانی اعتبار سے. تو اس بوڑھے باپ نے اپنے بچوں کو بلایا، اور بلا کے کیا کیا، ایک ایک تینوں بچوں کو بلا کر ایک ایک مرغی تھما دی، اور مرغی تھما کے بولا کہ تم یہ اس مرغی کو ایسی جگہ کاٹنا جہاں پر جہاں پر تم جو کاٹ رہے مرغی اسے کوئی نہ دیکھ رہا، ایسی جگہ جا کر جو ہے کاٹنا جہاں پر تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. اب وہ تینوں بچے چلے گئے. ایک بچہ جنگل میں چلے گیا، ایک بچہ صحرا میں چلے گیا، اور ایک بچہ بھی جو ہے چلے گیا ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہ اب کوئی بھی نہیں دیکھنا، ہم کو ایسی جگہ جانا ہے. تو لہٰذا دو بچوں نے مرغی کو کاٹ دیتے، اور ایک بچہ ویسے ہی اپنی جو ہے زندہ سالم جو ہے مرغی کو لے کر آتے. اب والد پوچھتے کیا بات، کیا تم کو ایک بھی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں پر کوئی نہیں دیکھ رہا ہو؟ تو بولے ابا جان، میں جب بھی جہاں پر بھی مرغی کو لے کے جا رہا ہوں تو میرے ساتھ اللہ بھی ہے، یعنی ہر جگہ اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے مطلب کیا ذات کے اعتبار سے موجود ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ علم کے اعتبار سے موجود ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں بلکہ علم کے اعتبار سے موجود ہے. جیسے کہ جواب سورج، ٹھیک ہے، آپ نے سورج کو دیکھا کہ زمین سے کئی جو ہے کلومیٹر دور ہے، لاکھوں کروڑوں میل جو ہے دور ہے. تو سورج اپنے آسمانوں کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، آسمانوں کے اوپر نہیں ہے بلکہ درمیان میں ہے. آسمان تو بہت زیادہ اوپر ہے. تو سورج اتنی اوپر ہے اپنے مقام کے اعتبار سے، لیکن اس کی روشنی زمین پر پڑی نہیں پڑی. کوئی بھی اس کا جو ہے انکار ہی نہیں کر سکتا کہ سورج تو ہے بڑا دور لیکن اس کی روشنی زمین پر پڑ رہی. تو جب یہ ایک اللہ کی مخلوق کا یہ عالم ہے کہ وہ اتنی دور کروڑوں میل رہنے کے باوجود اس کی روشنی جب زمین پر پڑ سکتی تو اس کے بنانے والا کیسا قادر ہوگا. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین عرش پر ہے اور اس کا علم ہر جگہ موجود ہے، ٹھیک ہے. تو اب اگر اللہ تعالیٰ ہے تو پھر ہمیں کو دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ ایک سوال ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا، بلکہ ہر انسان کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ دکھائی کیوں نہیں دے رہا. تو دیکھیے، اور پھر یہ کیونکہ دنیا میں جو ہے ہم جہاں پر رہ رہے ہیں وہاں پر دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہم آپ کو ملیں گے. دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہم کو ملیں گے. ایک تو یہ قسم کہ جو اللہ تعالیٰ کا بالکل ہی انکار کر دیتے، اور وہ انکار کی وجہ یہ بتاتے کہ اللہ ہم کو دکھائی نہیں دے رہے، ٹھیک ہے. اور دوسری وجہ وہ اللہ کو جو ہے جانتے لیکن اللہ کو مانتے نہیں. ایک مخلوق یہ ہے، پہلی مخلوق جو نہ ہی اللہ کو جانتی ہے اور نہ ہی اللہ کو جو ہے مانتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ماننے سے پہلے اللہ کو جاننا ضروری ہے. آپ کو پہلی درس میں بتایا گیا تھا کہ اللہ کو ماننے کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے اللہ کو جاننا ضروری ہے. تو ہماری اس دنیا میں جو پہلی قسم کے جو ہم کو لوگ ملیں گے وہ یہ کہ نہ ہی کچھ لوگ اللہ کو جانتے ہیں اور نہ ہی اللہ کو پہچانتے ہیں. یہ ایک گروپ ہو گیا جس کو ہم کافر بولیں گے، ملحد بولیں گے، ٹھیک ہے. اور دوسرا کہ جو اللہ کو جانتے تو ہے لیکن اللہ کی مانتے نہیں ہیں. یعنی وہ جانتے یہ کہ ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، لیکن اس کی جب عبادت کی بارے آتی کہ تب ان لوگ اس کا انکار کرتے. جیسے مشرکین ہیں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو مشرکین تھے کہ ان سے سوال کریں. قرآن میں جگہ جگہ جو ہے ان کے سوالات کی جو ہے بارے میں اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ آپ ان سے پوچھیں گے کہ زمین و آسمان کو کس نے، من خلق السماوات والارض، کہ تم بتاؤ یہ زمین و آسمان کو کس نے بنایا؟ تو وہ جواب دیتے لیقولن اللہ، کہ وہ ضرور کہیں گے آپ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا.
تو معلوم کیا ہوا، یہ اللہ کو جان رہے ہیں تو صحیح، لیکن جب اللہ کی ماننے کی بات آ رہی، جب اللہ کی اطاعت کی بات آ رہی تو کیا کر رہے ہیں، انکار کر دے رہے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ یہ دوسرے قسم کے لوگ ہیں۔ اور ہماری دنیا میں جو تیسرے قسم کے لوگ وہ یہ کہ اللہ کو جانتے بھی کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے سب کا خالق مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور ساتھ ساتھ اس کی اطاعت میں بھی زندگی گزار رہے ہیں، اس کی مان رہے بھی، اس کو ہم بولیں گے مومن۔ ٹھیک ہے، اب مومن تو اللہ تعالیٰ کو جانتا پہچانتا مانتا بھی، لیکن جو کافرین ہیں، جو مشرکین ہیں، وہ یہ لوگ بولتے کہ جب اللہ تعالیٰ ہے تو پھر دکھائی کیوں نہیں دے رہا؟ ہر چیز جو ہے، جو چیز موجود ہے تو وہ موجود جو ہے دکھائی دیتی ہم کو، تو اللہ تعالیٰ ہے تو پھر کیوں دکھائی نہیں دیتا؟ تو پھر ہم دیکھیے پہلے تو قرآن کی طور سے دلیل دے دیں گے ہم، پھر اس کے بعد ہم عقلی دلیل دیں گے۔ تو دیکھیے اللہ رب العالمین نے ہر سوال کا جواب ہم کو قرآن میں مل جائے گا، ہم کو کہیں دوسری جگہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہر سوال کا جواب ہم کو قرآن میں مل جائے گا۔ پھر ہاں آپ کو اور بات کو اچھی طریقے سے سمجھنے کے لیے عقلی دلیل دی جاتی، ورنہ قرآن کی دلیل ہی کافی ہے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ سورہ اعراف آیت نمبر 143، سورہ اعراف آیت نمبر 143 میں تفصیلی طور پر بتا رہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے واحد پیغمبر ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کا شرف بخشا، یعنی موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بات چیت کیا کرتے تھے، تو ان کو یہ شرف حاصل ہوا۔ تمام انبیاء کرام میں ہمیشہ بات کرتے تھے، اللہ کے رسول نے بھی بات کی تھی معراج کے موقع پر، لیکن صرف ایک ہی مرتبہ ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام اکثر و بیشتر اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرتے تھے۔ تو سورہ اعراف آیت نمبر 143 کو دیکھیے آپ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اور جب موسیٰ علیہ السلام جو ہے ایک وقت مقررہ پر پہنچے، کلمہ ربہ، تو وہ اپنے رب سے جو ہے بات چیت کریں، تو کہا، کون؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب تک میں آپ سے بات چیت کر رہا ہوں، اب بات کرنے کے بعد اب دوسرا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہو رہا؟ دیکھنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو میں آپ کو دیکھنا چاہ رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، قَالَ لَن تَرَانِي، کہ اے موسیٰ تم مجھے ہرگز بھی نہیں دیکھ سکتے، تم مجھے ہرگز بھی نہیں دیکھ سکتے، وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اگر تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو، وَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانًا، اگر وہ اپنی جگہ پر ہے، فَسَوْفَ تَرَانِي، تو تم مجھے عنقریب دیکھو گے۔ یعنی ہماری تجلی جب پہاڑ پر پڑی، اگر وہ جب پڑے گی تو وہ اپنی اصلی جگہ پر رہیں گی تو تم مجھے کو بھی دیکھ سکو گے۔ لیکن جب فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ تعالیٰ کی جو ہے تجلی اس پہاڑ پر پڑی تو کیا ہوا؟ وہ جعلہ دکا، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک انسان دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو ہرگز بھی دیکھ نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، وخر موسیٰ صیقہ، اور موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گیا۔ فلما افاق، اور جب ان کو ہوش آیا، قال سبحانک، تو فوری بولے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیجئے، آپ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، سبحانک۔ اور یہ کبھی تعریف کے لیے بھی کہا جاتا سبحانک، کبھی تعجب کے لیے بھی کہا جاتا، اور کبھی اللہ کے تمام نقائص سے پاک کے لیے بھی یہ سبحانک اللہ استعمال کرتے۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے کہا، سبحانک تبت الیک، میں میرے جو ہے آپ کی طرف رجوع ہوتا ہوں، میں آپ سے جو ہے معافی طلب کرتا ہوں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں تمام مومنین میں سب سے پہلے جو ہے آپ کے اوپر ایمان لانے والا ہوں۔ تو اس آیت میں کیا بات معلوم ہوئی؟ کہ اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ ہے موجود لیکن اس کو جو ہے دیکھ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر وہ طاقت، وہ قوت ہی نہیں رکھی ان آنکھوں میں، دنیاوی آنکھ میں، کہ ہم اللہ کو دیکھ سکیں۔ اب دیکھیے سورج، یہی مثال کو ہم لیں گے، سورج ہے اتنی لاکھوں کروڑوں میل دور، لیکن کیا ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے؟ کیا تیز روشنی کو کچھ دیر دیکھنے کے بعد ہماری آنکھ جو ہے جھپک جاتی، وہ تو سورج کی دور کی بات، ہمارے گھر میں جو بلب لگا ہوا رہتا، لائٹ لگی ہوئی رہتی، ہم آنکھیں بند ہے سو رہے، ایک دم جیسے لائٹ کی جو ہے روشنی ہوتے ہی ہماری آنکھیں دیکھیے چندیا جاتی، ہمارے آنکھیں جو ہے مارنے لگتی، آنکھ پلکیں جو ہے مارنے لگتی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ آنکھ ہم اللہ کی مخلوق جو سورج کی روشنی ہے، یا پھر ہمارے گھر پہ جو بلب لگا جاتا ہم اس کو تیز دیکھ نہیں سکتے، پھر وہ تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اس کے تعلق سے معراج کا سفر میں آپ کو غالباً میں بتائی تھی کہ اللہ کا مقام جو ہے اوپر ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی جو ہے دکھائی نہیں، دیکھ نہیں سکتا، میں غالباً اس میں جو ہے مثالیں دی تھی آپ کو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ آ کے سوال کرتے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے اللہ کے رسول دیکھے کیا معراج کے موقع پر؟ تو فوری جو ہے اللہ کے رسول حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ تم یہ کیسا سوال کر رہے ہیں میرے سے، تمہارے اس سوال سے میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، یعنی اتنا بڑا مشکل سوال تم کیسا کر دیے، کیا اللہ کے رسول اللہ کو کیسا دیکھ سکتے، ایک مخلوق خالق کو کیسا دیکھ سکتے ہیں؟ تو یہ سوال تو جو ہے کپکپا دینے والا ہے۔ پھر آگے فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، نور انا اراہم،
کہ اللہ تعالیٰ ایک جو ہے نور ہے، اس کو کیسے جو ہے اللہ کے رسول دیکھ سکتے ہیں؟ یہ حضرت عائشہ سے روایت ہے۔ اور ایک روایت میں ہم کو ملتا ہے جو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے ہے کہ وہ جو ہے اللہ کے رسول کے پاس آ کے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ عرش پر بلائے، ٹھیک ہے، اور آپ کو بہت ساری نشانیاں دکھائے، آسمان دکھائے، جہاں جو ہے آسمانی مخلوقات کو دکھائے، جنت دکھائے، جہنم کو دیکھے، آپ سب چیزیں دیکھے، کیا آپ نے جو آپ کو بلایا یعنی بلانے والے کو بھی آپ نے دیکھا، یعنی اللہ تعالیٰ کو آپ نے دیکھا؟ تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں کیسے دیکھ سکتا، نور انا اراہم، وہ تو جو ہے ایک نور ہے، میں اس کو کیسا دیکھ سکتا ہوں؟ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو نہیں دیکھے، لیکن یہ نہیں دیکھے یا پھر اللہ تعالیٰ دکھائی دینے والی شے نہیں ہے، تو کیا ہم انکار کر دیں گے؟ کیا انکار کے لیے یہ چیز کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دکھائی نہیں دے رہا تو ہم لہٰذا اللہ کا انکار کر دیں گے؟ نہیں۔ آج دنیا میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جس کو ہم نہیں دیکھتے لیکن پھر بھی ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے، پھر بھی ہم اس کو مانتے، جیسے جنات، ہم نے دیکھا نہیں جنات کو لیکن پھر بھی ہمارا یقین ہے کہ وہ ہے موجود، کیونکہ جن کا معنی کیا ہے؟ جو دکھائی نہیں دیتا۔ جن کا جو لفظ ہے جیم نون نون، یہ جو مادہ ہے اس کا معنی کیا ہے؟ جو دکھائی نہیں دیتا اس کو بولیں گے، اور ٹھیک ہے جن دکھائی نہیں دیتا لیکن پھر بھی ہمارا یقین ہے کہ وہ ہے۔ بلکہ ویسے جنت یعنی کوئی ہم نے دیکھا نہیں اس کو، وہ ایسی جگہ جو نہیں دکھائی گئی لیکن اس کو جنت بولیں گے، لیکن ہم نے اس کو دیکھا نہیں کہ پھر بھی ہمارا اس پر ایمان ہے۔ یہ تو خیر مومن ایمان والوں کے لیے ہم یہ دلیل دے سکتے ہیں، لیکن جو کافر ہے ہم اس کو کیسے دلیل دیں گے؟ تو بتاتے یہ کہ جراثیم جو ہے ہمارے اپنے دانتوں کے اندر، جو جراثیم ہے، ہر ایک ہمارے جسم میں کئی جراثیم ہیں، ٹھیک ہے، وہ جراثیم موجود ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہم نے اس کو جراثیم کو دیکھا؟ اب جب ہم نے دیکھا نہیں تو کیا وہ جراثیم کا ہم انکار کر دیتے ہے نہیں بلکہ جراثیم نہیں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جو چیز دکھائی دیتی اس پر تو ہمارا ایمان ہے یعنی یقین ہے، اور جو چیز دکھائی نہیں دیتی وہ بھی جو ہے وجود میں ہے، جیسے جراثیم ہے، وہ دکھائی نہیں دیتے لیکن ہے وہ موجود، ٹھیک ہے، ہمارا یقین ہے کہ وہ جراثیم ہے۔ بلکہ اور ایک مثال دے دیجئے کہ درد، ٹھیک ہے، ایک فقیر کا جو ہے ایک مسلمان کا جو ہے ایک عام سا مسلمان جو ہے، اس سے یہودی ایک سوال کرتا کہ اللہ تعالیٰ ہے تو پھر دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ 3 سوالات وہ کرتا، غالباً آپ نے بھی سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق 3 سوالات یہ کرتا کہ اللہ تعالیٰ ہے تو پھر دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ پہلا سوال یہ کرتا، اور دوسرا سوال یہ کرتا کہ شیطان جو ہے آگ سے بنایا گیا ہوا ہے، آگ سے بنائی ہوئی مخلوق ہے، تو جب شیطان کو جہنم میں ڈال دیں گے، وہ تو آگ سے بنا ہوا ہے، تو آگ میں آگ ڈالے تو اس کو کیا تکلیف ہوتی؟ تو تکلیف نہیں ہوتی۔ اچھا، پھر تیسرا سوال یہ کرتا تقدیر کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ لکھ دیے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، جو بھی لکھا ہوا ہے وہ ہوتے رہتا۔ تو بہرحال ایک شخص یہودی نے 3 قسم کے جو ہے سوالات کرتا کہ اللہ تعالیٰ ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا، اور شیطان آگ سے بنا ہوا ہے تو لہٰذا آگ میں ڈال دیں گے، اس کو جہنم میں ڈال دیں گے تو اس کی کئی کی تکلیف پہنچتی؟ نہیں پہنچتی۔ اور تیسرا تقدیر کا انکار کیا، تو وہ مسلمان کیا کرتا؟ جواباً جو ہے اوپر اس کے چہرے پہ جو ہے مٹھی مارتا، ایک مٹھی اٹھاتا، ایک مٹھی جو ہے مٹھی اٹھا کے اس کے منہ پہ مارتا۔ اب اس کو آتا غصہ وہ یہودی کو کہ میں نے تم سے سوالات کیا اور تم اگر سوالات کے جوابات نہ آتے ہو تو دے دینا، بول دینا تھا، آپ نے کو مارے کیسا؟ میری عزت نفس کے اوپر بات آ گئی، اور وہ بات کہاں تک جاتی؟ قاضی تک جاتی، وہ جج تک جاتی۔ اب دونوں کو بلا کے پوچھتے کیوں بھائی آپ انہوں جو سوالات کریں آپ کو جوابات نہ آتے تو معذرت چاہ لینا تھا، اب مارے کیوں ان کو؟ اور کیونکہ معلوم ہے اسلام میں کیا ہے، مار کا بدلہ مار ہے، تو لہٰذا بولتے کہ میں نے مارا نہیں، اور وہ مسلمان بولتے ان کو کہ میں نے مارا نہیں بلکہ ان تمام سوالات کے جوابات دیے۔ اب ساری پبلک پریشان، وہ شخص بھی پریشان کہ میں نے جو سوالات کیے انہوں ایک مٹھی سے میرے کو مار کے جو ہے جوابات دے رہے ہیں، اس میں کیا جوابات ہے؟ تو بولے کہ سب سے پہلے اس نے یہ سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہے تو پھر دکھائی کیوں نہیں دیتا، ٹھیک ہے، تو بولے کہ اللہ تعالیٰ ہے موجود لیکن وہ ہمیں کو دکھائی نہیں دیتا، بلکہ وہ ایسی ذات ہے جو صرف محسوس کرنا ہے اس کو، وہ دیکھ نہیں سکتے ہم اللہ کو بلکہ ہم محسوس کر سکتے۔ وہ میں نے کیسا بتایا کہ اچھا میں تمہیں کو مٹھی سے جو ہے چہرے پہ مارا تو آپ کو درد ہوا، تکلیف ہوئی؟ تو بولے ہاں درد ہوا، آپ نے میرے کو مارا تو ظاہر سی بات ہے مار کا اثر تو ہوتا درد کی شکل میں، تو درد ہوا۔ تو بولے اچھا بتاؤ درد پھر؟ تو بولے درد کیسا بتا سکتے، درد تو محسوس کرنے والی شے ہے۔ تو بولے جیسا تم درد کو نہیں بتا سکتے، ہاں ہم یہ بول سکتے بہت درد ہو رہا، کم درد ہو رہا، ہم یہ بولتے کیا کہاں درد کو بتاؤ بول کے نہیں بولتے۔ تو ویسے ہی جو ہے اللہ تعالیٰ موجود ہے،
جیسا تم درد کو محسوس کر رہے ہیں بس ویسے ہی اللہ کی ذات کو جو ہے محسوس کرنے والی چیز ہے۔ ہم کو دنیا میں ایسی آنکھ نہیں دی کہ ہم جو ہے اللہ کو دیکھ سکیں، ٹھیک ہے، بلکہ یہ آنکھ کے اندر اللہ تعالیٰ ایسی طاقت قوت جنت میں دے دیں گے۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گا تو اللہ تعالیٰ بولیں گے کوئی بھی چیز باقی ہے کیا نعمتوں میں سے؟ تو بولیں گے اللہ تعالیٰ یہاں پر تو ہماری نعمتوں کی تکمیلش ہو گئی، ہماری جو ہے آرزوؤں کی تکمیلش ہو گئی، ہم کو سب کچھ مل گیا، ابھی کچھ باقی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، اپنے چہرے سے جو ہے پردہ ہٹائیں گے اور وہ سب دیکھ کے بولیں گے جنتی کہ اللہ تعالیٰ یہ سارے جو جنت کی جو نعمتیں تھیں جو ابھی ہم بول رہے تھے کہ یہاں پر ہر چیز موجود ہے، تو وہ نعمتیں آپ کے دیدار کے سامنے ہے چھے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس کا دیدار نصیب فرمائے، ویسے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے جس سے ہم اللہ کا جو ہے دیکھ سکیں۔ اور میں اس سے پہلے بھی آپ کو دعا بتائی تھی، اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک الی شوق الی لقائک۔ یہ دعائیں جو ہے کثرت سے پڑھتے رہنا ہے انشاءاللہ۔ اگر آج یاد رہا تو میں گروپ میں ڈالوں گی پھر سے یہ دعا۔ تو بہرحال اب وہ جواب مل گیا کہ واقعی میں درد کو جو ہے محسوس کرنے والی شے ہے، ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ اچھا، پھر دوسرا سوال جو یہ تھا کہ آگ سے جو ہے بنا گیا تھا شیطان، تو اس کو آگ میں جب ڈالیں گے تو جو ہے اس کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو بتایا کہ تم کس سے بنے ہوئے ہیں؟ تو وہ بولا مٹی سے بنے ہوئے ہیں۔ تو میں نے بھی تمہارے منہ پر مٹی مارا، تو پھر تمہیں تکلیف کیوں ہوئی؟ تو پھر معلوم ہو گیا کہ دوسرے سوال کا بھی جواب مل گیا کہ مٹی سے بنا ہوئے بھی جو ہے اس کو مٹی مارا تو تکلیف ہوئی۔ تو ویسے ہی آگ سے بنا ہوا شیطان ہے، اور جب اس کو آگ میں ڈالا جائے گا تو پھر تکلیف اور ہوں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آگ جہنم کی آگ ایسی ہے کہ وہ بعض حصے کو کھا جا رہا، ٹھیک ہے۔ چلیے اب تیسرا سوال کیا تھا تقدیر کے سلسلے میں، کہ ہم اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور جو ہے سب کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، یا پھر تقدیر کا جو ہے انکار کر دیا تھا کہ ہم ہی اپنے سے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو پھر اس نے یہ مٹھی دے کے بتایا کہ تقدیر میں تھا تمہارے کو مارنا یہ مٹھی سے۔ تو گویا یہ تین سوالات کے جو ہے جوابات دے دیے۔ تو یہ تینوں باتیں سوالات کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی جو ہے اللہ تعالیٰ موجود ہے، لیکن ہم اسے جو ہے دیکھ نہیں سکتے۔ کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ اس کی وجہ آپ کو بتا دی گئی، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ تیسرا جو سوال ہمارے ذہن میں یہ پیدا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کہاں پر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو بتا دیا گیا کہ اللہ رب العالمین جو ہے عرش پر مستوی ہے۔ اچھا، اور ایک جو ہے سوال یہ پیدا ہوتا وہ اللہ تعالیٰ کو دکھائی دینے کے تعلق سے کہ ہم ایک جو ہے اچھی سی مثال کے ذریعے سمجھیں گے تاکہ بات آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے، کبھی ہمارے ذہن سے یہ بات نہ جائے۔ جیسے بجلی جو رہتی، کرنٹ جو رہتا، ہم نے اس کو کئی مرتبہ دیکھیے کہ اچھا تیسرا سوال یہ تھا ہمارا کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے تو یہ ساری کائنات تو کیسا چلا رہا، ٹھیک ہے، زمین کو کیسا جو ہے چلا رہا، آسمان کو کیسا حکم دے رہا بارش کو برسانے کے واسطے، یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کیسا کر رہے ہیں۔ تو پھر اس کا جواب دینے کے لیے پہلے مثال سمجھ لیجئے، ٹھیک ہے، کیونکہ عام طور پر ہمارے مسلمانوں میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ ذہن میں آتا سوال کہ اللہ تعالیٰ اکیلے ہے تو کیسا کام کر رہے ہوں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے رائٹ ہینڈ سے، ٹھیک ہے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ اکیلے کیسا کام کرتا، اس کے بھی کچھ رائٹ ہینڈس ہے جس کی وجہ سے وہ کام کرتا، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیے اللہ رب العالمین آیت الکرسی کی تفصیل میں آپ کو انشاءاللہ تفصیلی طور پر بتایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کی حفاظت میں تھکتا نہیں۔ تھکنا تو دور کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے، یعنی کہ عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں، کام کرنے کے بعد تھک جاتے، تھکاوٹ کے بعد ہم کو نیند آ جاتی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ کو نہ ہی اونگ آتی اور نہ ہی نیند آتی، یعنی نہ ہی ابتدائی مرحلہ اللہ کے اوپر جو ہے طاری ہوتا اور نہ ہی نیند طاری ہوتی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان سارے عیوب سے جو ہے اللہ کی ذات پاک ہے۔ تو اللہ اس ساری کائنات کو چلانے کے لیے اللہ کو رائٹ ہینڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ آسمان پہ سے بارش برسانے والا کوئی اور ہے، ہاں ٹھیک ہے، اور کسی کو اولاد نہیں مل رہی تو جو ہے کسی کو بول دے کہ تم جو ہے ان کی بات سن لو، اور جو ہے مانگ رہے ہیں تو ان کو دے ڈالو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے اور اکیلے ہی ساری کائنات کو چلا رہا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا کہ جب اللہ تعالیٰ اکیلا ہے تو ساری کائنات تو کیسا چلا رہا؟ کیونکہ ہم اپنے گھر میں دیکھتے ایک عام سی مثال کہ ہر گھر کا ایک ہیڈ آف دی فیملی رہتا، ہر گھر کا ایک ہیڈ آف دی فیملی رہتا، دو نہیں رہتے، ایک ہی رہتا، اگرچہ کہ اس ہیڈ آف دی فیملی کی جو ہے مددگار کوئی اور ہوں گا، لیکن ہے تا ہیڈ آف دی فیملی ایک ہی۔ چلے وہ دور کی بات، ہمارے جسم میں دیکھ لیجئے سر ایک ہی ہے، ہاتھاں دو ہے، پیراں دو ہے، گردے دو ہے، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے آنکھ دو ہے، کان دو ہے، لیکن دیکھیے سر ایک ہی ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ہمارے جسم میں ہیڈ کیا ہے، ایک ہی ہے۔ تو ویسے ہمارے گھر کا جو بڑا رہتا وہ ایک ہی رہتا، کئی اور نہیں رہتے۔ تو ویسے ہی دیکھیے اللہ رب العالمین تنہا ہے۔
اللہ رب العالمین اس ساری کائنات کو اپنی مرضی سے چلا رہا. تو وہ کیسا چلا رہا؟ قرآن کے دلائل تو میں انشاءاللہ دوں گی. اب یہاں پر آپ جو ہے کچھ عقلی دلائل سن لیجئے کہ اللہ رب العالمین ساری کائنات کو کیسا چلا رہا. اس کی مثال علماء کرام بجلی سے دیتے، کرنٹ سے دیتے. وہ یہ کہ ہم دیکھیے بجلی جو ہے ایک کھٹکا کھولتے ہی ہم کیا ہوتا، وہی بجلی سے لائٹ بھی جلتی، وہی بجلی سے فین بھی جلتا، وہی بجلی سے ہم جو ہے واشنگ مشین بھی چلاتے، وہی بجلی سے ہم جو ہے وہ چلاتے گرائنڈر چلاتے، اسی مشین سے ہم جو ہے لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، چارجر سب دیکھ لیجیے آپ. دنیا میں یہ جتنے بھی کام ہو رہے وہ سب الیکٹرک سے ہو رہے. اب اس کو کون سپلائی کر رہا؟ یہ جو بجلی ہے، وہ ایک بجلی سے کتنے کام ہو رہے دیکھیے. پانی بھی گرم ہو جا رہا اسی سے، پنکھا بھی مل جا رہا ہم کو، لائٹ بھی مل جا رہی، ہم جو ہے کسی چیز کو پیسنا ہے تو اس سے. تو ایک بجلی سے جب اتنے سارے کام ہو سکتے، وہ بجلی اتنے سارے کاموں کو انجام دے سکتی، تو یہ تو مخلوق ہے، وہ تو پھر خالق ہے. تو اللہ رب العالمین تنہا ساری کائنات کو چلا سکتا. جب ایک بجلی یہ سارے کاموں کو جو ہے نپٹا سکتی، تو پھر ایک اللہ رب العالمین اس ساری کائنات کو اکیلے کیوں نہیں چلا سکتا؟ اللہ تعالیٰ کو رائٹ ہینڈز کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بات کو ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی کی سفارش کی بھی جو ہے اللہ کو ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جو ہے کریں گا. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ ہے. اور دوسری دیکھیے اسی سے ایک بات ہم کو یہ سمجھ میں آتی بجلی، کہ بجلی ہے تو ہم کیسا دکھ رہی بجلی کو؟ ہم نے دیکھا کیا؟ ہم نے وائر کو دیکھا. وائر کے اندر جو دو الگ الگ وہ رہتا، وائر رہتے، ایک لال کلر کا، ایک جو ہے گرین کلر کا کچھ رہتا، وہ وائر ہم نے دیکھا. لیکن اس وائر میں بجلی ہے، وہ بجلی کو کیا ہم نے دیکھا؟ وائر کو تو ہم نے دیکھا، پلگ کو ہم نے دیکھا، لیکن اس کے اندر جو موجود بجلی ہے، کیا ہم نے اس موجود بجلی کو دیکھا کیا؟ نہیں دیکھا. تو ویسے ہی وہ کیسا معلوم پھر اس کے اندر بجلی ہے نہیں ہے؟ تو پھر اس کے اثر سے بجلی ہے یا نہیں اس وائر کے اندر ہم نے کیسا پہچانا؟ اس کے اثر سے. مطلب میں پلگ لگاتے ہی، کھٹکا کھولتے ہی جو ہے فین کھل گیا، تو یہ فین کھلنا اس بات کی علامت ہے کہ اس کے اندر بجلی موجود ہے. ٹھیک ہے، میں جو ہے واشنگ مشین چلا دی، واشنگ مشین کی آواز آ رہی، تو میں سمجھوں گی کہ یہاں پر جو ہے بجلی چل رہی. بلکہ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر چیز کے اثر رہتا. تو بجلی ہے، اس کے اثر سے ہمارے کو معلوم ہوا کہ یہاں پر بجلی ہے. ٹھیک ہے، اور پھر ایک بجلی اتنے سب کام کر سکتی. تو ویسے ہی ہمارا رب العالمین ہے مگر دکھائی نہیں دیتا. جیسا بجلی ہے مگر ہم دیکھ نہیں سکتے، اس کو محسوس کر سکتے کہ بجلی ہے. اور وہ محسوس کیسا کر رہے ہیں ہم؟ اس کی اثر سے. کھٹکا کھولتے ہی فین آ رہا تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ بجلی ہے. تو ویسے ہی اللہ رب العالمین ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہے کیسا معلوم ہوگا؟ اس کی نشانیوں کے ذریعے، پھر اس کی جو ہے مخلوقات کے ذریعے معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین ہے. ٹھیک ہے، تو تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ بجلی سے ایک تو شے کا اس کا اثر سمجھ میں آتا، اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے ساری کنٹرول جو ہے اسی کے اندر موجود ہے. اور تیسری بات کہ بجلی کے اندر جو تار موجود رہتا، اس کی کوئی شکل رہتی کیا؟ ایک وائر کی تو شکل ہے آپ دیکھ، لیکن اس میں موجود السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بات جو سمجھائی جا رہی ہے آپ لوگ کو سمجھ میں آ رہا یا پھر جو ہے ہم ذرا ڈیپ میں چلے گئے؟ سمجھ میں آ رہا آپ لوگ کو؟ چلیے الحمدللہ. چلیے الحمدللہ. ہاں تو بات یہ بتائی جا رہی تھی کہ بجلی کے اندر جو تار موجود ہے کیا اس کی کوئی شکل ہے؟ اس کی تار کی یعنی اس کی جو موجود ویران وغیرہ رہتا اس کی ایک شکل رہتی، لیکن اس کے اندر موجود جو بجلی ہے ایک تو دکھائی نہیں دیتی، اور دوسری بات اس کی جب دکھائی نہیں دیتی تو پھر اس کی شکل بھی موجود نہیں رہتی. تو لہٰذا ویسے ہی اللہ رب العالمین کی ذات ہے، لیکن وہ کس شکل کا ہے، وہ ہم کو کیسا دکھائی دیتا وہ موجود نہیں. اگرچہ کہ قرآن اور احادیث میں اللہ رب العالمین نے مختلف اعضاء کا ذکر کیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ید اللہ مغلولہ، کہ اللہ کا، جیسے کہ یہودیاں بولتے تھے کہ اللہ کا ہاتھ جو ہے بندھا ہوا ہے. کہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنا ہاتھ کا ذکر کیا، کہیں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے چہرے کا ذکر کیا، کہیں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی پنڈلی کا ذکر کیا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن میں ذکر کیا. کبھی آنکھ کا ذکر کیا، جیسے نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے تو تب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا فَصْنُعِ الْفُلْكَ، کہ تم جو ہے بھی آیوننا، کہ تم جو ہے کشتی کو بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے نوح علیہ السلام کو؟ فَصْنُعِ الْفُلْكَ بھی آیوننا، کہ تم ہمارے آنکھوں کے سامنے کیا کرو، کشتی بناؤ. تو معلوم کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنا آنکھ وہاں پر استعمال کیا. کبھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ کا ذکر کیا. اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب جہنم میں ڈال دیں گے تو جہنم بولیں گی حل من مزید، حل من مزید، کوئی اور ہے تو ڈالو، کوئی اور ہے تو ڈالو. جہنم پکارتے رہے گی، بولتے رہیں گی. تو جہنم میں سب چلے جائیں گے جہنمی، جہنم اور پکارتے رہیں گی. تو آخر میں اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، اپنا پیر رکھیں گے وہاں پر، قدم رکھیں گے جہنم کے اوپر. تو جہنم بولیں گی بس بس بس، فل ہو گئی فل ہو گئی بولیں گی. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنا پیر کا جو ہے استعمال کریں. کہیں پر اللہ تعالیٰ نے پرندی کا جو ہے ذکر ملا. تو اب یہ سب چیزیں جب ذکر کریں تو اب ہم اگر یہ شکل نہیں بنانا، اب ہاتھ بولتے ہی ہمارے ہاتھ کے جیسا ہے کہ ہاتھ، نعوذ باللہ. آنکھ بولتے ہی کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھ ہماری آنکھ کی جیسی ہے، نعوذ باللہ. یہ سب ذہن میں نہیں لانا. بس اللہ تعالیٰ نے آنکھ کہہ دیا، بس ختم، آنکھ ہے. اب وہ کیسی ہوں گی، کیسی دکھتی ہوں گی، ہم کو جو ہے اس کے پیچھے نہیں جانا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن میں، لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کسی کے جو ہے کسی کی بھی طرح نہیں ہے اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، اب دیکھیے کیوں، اب کیسا ہوں گا، اللہ تعالیٰ نے آنکھ بولا تو پھر آنکھ کے جیسی، ہماری آنکھ کے جیسی کیوں نہیں ہوں گی؟ ایک چھوٹی سی مثال سن لیجیے، پھر آگے ہماری بات جو ہے کنٹینیو کریں گے. مثال یہ کہ دیکھیے، ہر انسان دنیا میں جتنے بھی ہیں وہ مختلف ہے ایک دوسرے کے. میں ہوں تو میری بہن مجھ سے مختلف ہے. ٹھیک ہے، میری جو ہے بھائیاں مجھ سے مختلف ہیں. ایک ہی گھر میں کتنے افراد ہیں دیکھیے، ایک گھر کے اندر 5 افراد اگر موجود ہیں تو 5 افراد کی شکلیں مختلف، 5 افراد کے ہاتھ مختلف، 5 افراد کے پیر مختلف. بلکہ ہاتھ پیر تو دور کی بات، یہ فنگر پرنٹس جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کیسا اللہ رب العالمین قدیر ہے، کیسا اللہ رب العالمین دیکھیے قدرت والا ہے. یہ ساری چیزوں کو جو ہے جان کر اللہ کی قدرت کا جو ہے ہم کو علم ہونا ہے. اور جس قدر ہم اللہ کی قدرت کو جانیں گے نا، اس قدر ہمارا ایمان اللہ سے بڑھتا رہے گا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، ہو سکتا ہے میں بعد میں بھول جاؤں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ایمان لے کر آئے تھے، آپ کے اندر جو استقامت تھی، آپ کو جو ہے آگ میں بولے کود جانے کے لیے آپ آگ میں کود گئے. آپ کو حکم دیا گیا بچے کو ذبح کر دو، آپ بچے کو جو ہے ذبح کر دیا. آپ کو حکم دیا بیوی بچوں کو جو ہے ایسی جگہ پہ چھوڑو جہاں پر نہ جھاڑ ہے، نہ درخت ہے، نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، کچھ نہیں ہے، وہاں لے جا کے چھوڑ دو، بولے چھوڑ دیا آپ. تو اتنا ایمان جو پیدا ہوا آپ کے اندر، اطاعت کا جو جذبہ پیدا ہوا، وہ ایمان کی وجہ سے. اور ایمان آیا کیسا آپ کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس؟ کوئی نبی تھا کیا آپ کو آ کے بولے؟ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تو پوری بت پرستی عام تھی، کوئی نبی نہیں تھا. تو ابراہیم علیہ السلام نے جو ایمان کو سیکھا وہ کائنات پہ غور و فکر کر کے، سورج کو دیکھا، چاند کو دیکھا، تاروں کو دیکھا. تو اللہ کی کائنات کو اگر ہم غور و فکر کریں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بول رہے ہیں ویسا اگر ہم غور و فکر کریں گے تو پھر ایسا ایمان ہم کو نصیب ہوگا انشاءاللہ کہ پھر وہ اس ایمان کے سامنے باطل کی قوتیں جو ہے ٹھہر نہیں پائے گی. ٹھیک ہے، تو بہرحال ہم کو اللہ کی قدرت کا جو ہے مظاہرہ کرنا چاہیے، اللہ کی قدرت کو جو ہے دیکھنا چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ بول رہے ہیں سیرو فی الارض، سیرو فی الارض، کہ تم جو ہے زمین پہ جاؤ بھائی، دیکھو زمین میں. ہم جاتے گھومنے پھرنے کے واسطے اپنی انجوائمنٹ کے لیے، تو جہاں پر ہم اپنی انجوائمنٹ بھی دیکھ رہے ہیں وہاں پر اللہ کی قدرت کو بھی دیکھ لیں. میں انشاءاللہ ہمارا ایک ٹاپک رہیں گا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے کائنات پر ہم کیسا غور و فکر کریں، وہ انشاءاللہ ہمارے آخری دنوں میں یا پھر ہو سکتا ہے آنے والے ہفتے میں رہیں گا. تو بہرحال میں بتانا یہ چاہ رہی تھی کہ
ہاں انسان کی دیکھیے جو فنگر پرنٹس ہے وہ بالکل مختلف ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، ہم کوئی ڈیزائن بناتے ہیں سیم تو ویسے ہی رہتا، ٹھیک ہے، یا پھر اگر ہم کو دوسرا مختلف بنا ہو تو ہم تھوڑا بہت مختلف کریں گے، پھر تیسرا بھی تھوڑا مختلف. لیکن دنیا میں کتنے کروڑوں انسان، اربوں انسان ہیں، وہ ہر انسان کے فنگر پرنٹس بدلتے ہوئے ہیں. ہر چہرہ پھر بھی ملتا ہوا جھلتا ہوگا، کچھ نہ کچھ آنکھ ناک ملتی ہوئی رہیں گی. جیسے ٹوئنس بہنے رہے تو تھوڑی بہت شکلیں ملتی ہوئی رہیں گی، لیکن پھر بھی کسی کی ہائٹ لمبی رہتی، کسی کی ہائٹ جو ہے چھوٹی رہتی، کوئی دبلی رہتی، کوئی صحت مند رہتی. اس میں فرق رہے گا. لیکن کلی طور پر اگر ٹوئنس بھی پیدا ہوئے تو فرق رہتا ہے، اور ماں باپ اچھی طریقے سے جانتے. لیکن دنیا میں کتنی ارب لوگ ہیں، لیکن ان لوگوں کے اگر فنگر پرنٹس دیکھیں گے تو ہر ایک کے فنگر پرنٹس مختلف ہیں. تو یہ اللہ کی قدرت نہیں تو کیا ہے بولیے. تو یہ اللہ کی قدرت پہ ہم غور و فکر کرنا، اور یہ غور و فکر جو ہے انسان کو اس کے اوپر ایمان جو ہے مضبوط ہوتا جائے گا. تو یہ چیز جو ہے ہم کو جاننا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کسی کے جیسا نہیں. تو جب ایک مخلوق ایک دوسرے کی جیسا، ایک بہن دوسرے بہن کی جیسی نہیں ہو سکتی، پھر جیسے اللہ تعالیٰ اور خالق، مخلوق اور خالق ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم کیسا یہ بول سکتے کہ میرا ہاتھ ہے تو ویسے ہی نعوذ باللہ اللہ کا بھی ہاتھ ہے؟ ہم یہ کیسا سوچ سکتے کہ میری آنکھ ہے تو ویسے ہی نعوذ باللہ اللہ کی بھی آنکھ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آنکھ کا ذکر کر دیا، لیکن وہ آنکھ کیسی ہوں گی اللہ تعالیٰ بہتر جانے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کا ذکر تو کر دیا، لیکن وہ ہاتھ کیسا ہوگا؟ مخلوق کے جیسا ہوگا؟ نہیں، بلکہ وہ کیسا ہوگا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا. تو ہم ان چیزوں پہ نہیں جانا. ہم ہاتھ ہے تو کیسا ہے، تو یہ اللہ کی ذات کے متعلق ہے. یہ چیزیں ہاتھ ہے تو کیسا، پیر ہے تو کیسا، آنکھ ہے تو کیسا، چہرہ ہے تو کیسا، یہ اللہ کی ذات میں ہمارے کو غور و فکر نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کی صفات میں جو ہے غور و فکر کرنا ہے، اس کی نشانیوں میں غور و فکر کرنا ہے، اس کی مخلوقات میں غور و فکر کرنا ہے. کیونکہ اس کی مخلوقات میں، اس کی نشانیوں میں ہم جتنا غور و فکر کریں گے اتنا ہی ہمارا ایمان کا لیول جو ہے بڑھتا جائے گا. جیسے کہ مثال آپ کو دے دی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام. چلیے اب آگے بڑھتے ہیں کہ جیسا کہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کی مشابہ نہیں ہے، لیسا کا مثلی شیء. تو اسی کے تعلق سے اللہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دن سوال کرتے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے عرش پر ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھے ہوئے ہے، مستوی ہے، تو کیسا بیٹھے ہوئے ہے؟ اب اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تو کیا کرسی ہے؟ کرسی پر کیسا بیٹھے ہوئے ہے اللہ تعالیٰ؟ تو کیسا ہے؟ یا پھر ایک سوال حدیث میں آتا دیکھیے کہ ہر روز تہجد کے موقع پر، رات کے آخری پہر، اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر تشریف لا رہے ہیں. آپ نے حدیث بے شمار مرتبہ سنا، پہلی بھی کلاس میں ہمارا یہ جو ہے حدیث سنی تھی آپ نے، کہ اللہ رب العالمین عرش سے 7ویں آسمان دنیا کے پر تشریف لا رہے ہیں، اور لانے کے ساتھ یہ ندا لگا رہے ہیں کہ کون ہے مجھ سے دعا کرنے والا جس کی میں دعا کو قبول کروں. اللہ تعالیٰ یہ بھی ندا لگا رہے کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کی مانگ کو پوری کروں. ہے کوئی گنہگار جو اپنی جو ہے گناہ کی جو ہے توبہ کرے تو میں اس کو معاف کر دوں. تو یہ اللہ رب العالمین ہر روز رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ یہ ندا لگا رہے. تو اب ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا کہ اللہ تعالیٰ تو عرش پر ہے، پھر یہاں پر کیسا آئے 7ویں آسمان پر؟ اب یہاں پر آئے تو کیا نعوذ باللہ عرش خالی تھا کیا؟ کیونکہ عام طور پر میں گھر میں ہوں تو باہر نہیں رہ سکتی ہوں، اگر میں باہر ہوں تو گھر میں نہیں رہ سکتی ہوں، ٹھیک ہے، میں کمرے میں ہوں تو دہلان میں نہیں ہو سکتی ہوں، کیونکہ ایک ہی جگہ میں رہ سکتی ہوں، ایک ہی وقت میں دو جگہ میں نہیں رہ سکتی ہوں. تو ہم اپنے اوپر قیاس نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کو، نعوذ باللہ. ہم اپنے اوپر یعنی اللہ کو سمجھنے کے لیے ایک مخلوق کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، مخلوق کے اوپر ہم اللہ کو قیاس نہیں کر سکتے. میرے لیے ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ رہ سکتی ہوں، دو جگہ نہیں رہ سکتی. لیکن اللہ رب العالمین اپنے شان میں لیسا کمثلی شیء، اس کے برابر کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اس کی لا تضریب الامثال بول اللہ تعالیٰ قرآن میں کہ تم اللہ کو جو ہے مثالیں بیان کرنے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ہاں ہم فہم کے اعتبار سے، اللہ کے جو ہے قربت کے اعتبار سے فہم ہمارا قریب ہو جائے اس اعتبار سے ہم مثالیں دے سکتے، لیکن اللہ کی ذات کے متعلق ہم مثالیں بیان نہیں کر سکتے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے عرش سے جو ہے 7ویں آسمان دنیا پر آ رہے ہیں، یا اعلان لگا رہے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے گا میں جو ہے مانگ کو پوری کروں گا. تو یہ سارے جو ہے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کی ذات پر ہم جو ہے غور و فکر نہیں کر سکتے. اچھا، میں انشاءاللہ آگے آپ کو بتاؤں گی کہ رب موجود ہے یہاں اس دنیا میں تو اس کے کتنے دلائل ہیں، ٹھیک ہے. انشاءاللہ میرا آنے والا چہارشنبے کے دن یہ ٹاپک رہیں گا انشاءاللہ العزیز کہ اللہ رب العالمین موجود ہے تو عقلی طور پر یعنی اللہ تعالیٰ اس کائنات کو بنائیں. کیونکہ بعض لوگوں نے کیا کیا کہ کائنات کے بنانے والے کا انکار کر دیا، جس کو آپ بولیں گے دہری، جو ہے دہری، یعنی کہ زمانہ خود سے بن گیا، زمانہ خود بخود ختم ہو جائے گا، زمانہ اپنے سے بنا کوئی اس کو بنانے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو میں انشاءاللہ آنے والے لیکچر میں انشاءاللہ بتاؤں گی کہ فطرت کس طریقے سے دلیل دیتی کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے،
ٹھیک ہے، اور اس کائنات ہمارے کو دلیل دیتی کہ اس کو بنانے والا موجود ہے. انشاءاللہ ہمارا آنے والا موضوع رہے گا. اس کے تعلق سے آج تھوڑا سا یہ سمجھ لیجئے، یہ ایک آخری بات کہ اللہ رب العالمین جو ہے ساتوں آسمان پر آتا. تو اس پہ تھوڑا سا ایک 5 منٹ ہم گفتگو کر لیں گے کیونکہ وقت ختم ہے ہمارا. ایک عام طور پر انسان کو جو ضرورت رہتی، تھوڑا سا میں اپنے ٹاپک سے الگ ہو رہی ہوں، وہ سن لیجئے، مگر کہ انسان کو جو جو چیز کی ضرورت رہتی، کیا کیا، ایک فہرست بنائیے آپ اپنے ذہن میں کہ ایک انسان کو کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہو سکتی. تو سب سے پہلے میرے جو ذہن میں آیا، میرے اپنے ذہن کے اعتبار سے بول رہی میں، ہر ایک کے ذہن میں الگ الگ سوالات، الگ الگ جوابات آ سکتے. تو میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ ایک انسان کو بیسک نیڈز کے علاوہ، کھانے پینے کے علاوہ اور کیا چیز کی ضرورت رہتی؟ شادی کی ضرورت، ٹھیک ہے، اس کے بعد بچوں کی ضرورت، اس کے بعد کاروبار کی ضرورت، ٹھیک ہے. اب ایسے جو آپ لمبی فہرست بنائیے کہ ایک انسان کو، مسلمان، مومن، کافر، بغیر کسی تمیز کے، جو انسان کو ضرورت رہتی وہ شادی کی، بچوں کی، اور کیا بولتے ہیں، کاروبار کی، روپیہ پیسے کی، روزی روٹی کی، یہ ساری چیزوں کی جو ہے ضرورت رہتی. اب یہ ساری چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، مجھے ہر ایک کو حاصل کرنے کے لیے، مال کو حاصل کرنا ہے تو کسی فلاں کے پاس چلے جاؤں تو میرے کو مال مل جاتا. میرے کو اولاد ہونا ہے تو فلاں کے پاس چلے جاؤں، میرے کو اولاد مل جاتی. میرے کو جو ہے میرے بگڑے ہوئے کام بنانا ہے تو فلاں کے پاس چلے جاؤں، انہوں میری جو ہے بگڑی بنا دیں گے. میں مشکل میں پھنسی ہوئی ہوں، میرے کو مشکل سے نکالنا ہے تو میں فلاں کے پاس چلے جاؤں گی تو میری مشکل کو دور کر دیں گے. نہیں، یہ ساری چیزیں اگر میں اور آپ غور کریں گے، ٹھنڈے دماغ سے سوچ کر، بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی مسلکوں کے، بغیر کسی فرقوں کے، اگر میں سوچوں گی یہ باتوں کو کہ شادی کرنا ہے تو کس کی طرف جانا ہے، شادی نہیں ہو رہی تو کس کی طرف جانا ہے، بچے نہیں ہو رہے تو کس کی طرف جانا ہے، میرے کو کاروبار نقصان میں جا رہا، کاروبارش نہیں ہے تو میرے کو کس سے مانگنا ہے. یہ جو لمبی جو فہرست آپ اپنے ذہن میں لا لیے، اب وہ چیزوں کو سامنے رکھیے اور پھر قرآن کیا بتا رہا وہ دیکھیے. مثال کے طور پر میں نے کہا تھا شادی پہلے، تو شادی اگر ہونا ہے، یا پھر گھر نہیں ہے کسی کے پاس، کاروبار نہیں ہے کسی کے پاس، تو کس سے مانگنا کیا ہے وہ دیکھیے. اب موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے. آپ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام جہاں پر پرورش پائے وہ فرعون کا دربار تھا، ٹھیک ہے. فرعون چونکہ جو ہے دشمن تھا، فرعون جو ہے ایسا بدبخت بادشاہ تھا جس نے اپنے آپ ہی کو جو ہے رب کہا. بہرحال یہ الگ عنوان ہے. تو فرعون اور موسیٰ علیہ السلام، فرعون نے یہ طے کر لیا تھا کہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو ماریں گے، بلکہ قتل کا جو ہے پلاننگ بن گئی تھی. ان شارٹ طریقے سے بتا رہی ہوں. پھر موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تھے مدائن، اور مدائن میں جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو نہ گھر تھا، موسیٰ علیہ السلام کو نہ کھانا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو نہ روٹی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو نہ کوئی کاروبار تھا، نہ موسیٰ علیہ السلام کا کوئی پہچاننے والا تھا، نہ موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی. اب جب شادی ہی نہیں ہوئی تھی تو بچوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزوں آپ کو چاہیے تھا جو ایک عام انسان کو چاہیے تھا: گھر، کھانا، بیوی، کاروبار، اور جس سے وہ پہچان سکتے، جس سے کمیونیکیٹ کر سکے، جس سے بات کر سکے، جس سے مانوس ہو سکے. کچھ بھی موجود نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ کس سے مانگی دعا؟ موسیٰ علیہ السلام ایک جھاڑ کے پاس گئے. سورہ قصص آیت نمبر 23 یا 24 یا 25، یہ تینوں میں سے ایک میں دیکھ لیجیے آپ. غالباً 24 آیت میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ان ساری چیزوں کو، بیوی کو بھی مانگ لیا، گھر کو بھی مانگ لیا، روزی روٹی کو بھی مانگ لیا، کاروبار کو بھی مانگ لیا، ٹھیک ہے، اور جو ہے اپنی مانوس شخصیت کو بھی جو ہے مانگ لیا. سب چیز کو مانگ لیا ایک ہی دعا میں، ایک ہی جو ہے آیت میں. آیت کا وہ بھی چھوٹا سا ٹکڑا حصہ ہے. کیا کہا؟ ربی انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر. بس یہ چھوٹی سی دعا انشاءاللہ یہ بھی ڈال دوں گی، اگر ہمارے گروپ ایڈمن ہے تو ذرا یاد دلائیے. موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے ایک چھوٹی سی دعا پڑھی: ربی انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر، کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی میرے پر آپ نازل کریں گے نا، میں اس کا محتاج ہوں. دیکھیں موسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو فقیر بول رہے ہیں، اور جو کچھ بھی بھلائی آپ اتاریں گے نا تو وہ میں اس کا جو ہے محتاج ہوں. تو ایک نبی، وقت کا نبی، اور یہ نبی کون ہے؟ ابھی ہم پڑھے ان کے بارے میں کہ یہ نبی ایسے تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کے جو ہے شرف بخشا. یہ ایسے پیغمبر ہیں، لیکن یہ پیغمبر اپنے آپ کو کیا بول رہے ہیں؟ فقیر بول رہے ہیں. اپنے آپ کو جو ہے محتاج بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی آپ میرے پر نازل کریں گے نا، میں اس کا محتاج ہوں. کیونکہ نہ میرے پاس گھر ہے، نہ میرے پاس جو ہے کھانے کو کھانا ہے، نہ میرے پاس کاروبار ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے، نہ کوئی میرا جان پہچانت والا یہاں پر ہے. تو وہ سارے چیزوں کو اس میں حاصل کر لی. اور یہ دعا کی برکت سے، میں پوری تفصیل میں نہیں جاؤں گی، آپ کی شادی بھی ہو گئی،
حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے آپ کو جو ہے کاروبار بھی مل گیا. حضرت شعیب علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ 10 سال تک آپ ہماری خدمت کرنا بولے. کاروبار بھی مل گیا, کام بھی مل گیا, جو ہے اجرت بھی مل گئی, بیوی بھی مل گیا, گھر بھی مل گئی, سب چیزیں مل گئی. اب بتائیے جب یہ سب چیزیں ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں, بیوی بچے سب, تو پھر ہم دوسروں کے در پہ کیوں جائیں؟ جب یہ سارے چیزیں اللہ تعالیٰ سے مل سکتی ہے تو پھر ہم دوسری جگہ کیوں جائیں؟ دوسری جگہ اپنے جو ہے ماتھے کو کیوں ٹھیکے؟ یہ ایک اپنے آپ سے جو ہے سوال کیجیے بغیر کسی تعصب کے. دوسرا سوال کہ عام طور پر ہم دعائیں مانگتے مانگتے کبھی تھک جاتے, اور پھر جو ہے بیٹے کی چاہ ہوتی, کیونکہ شادی کے بعد سب سے پہلے جو نعمت ہم کو جو چاہیے ہوتی, چاہے وہ شوہر ہو, چاہے وہ بیوی ہو, چاہے وہ ماں باپ ہو, یا نانا نانی یا دادا دادی ہو, ہر ایک کی شادی کے بعد ایک ہی خواہش تھی کہ بچہ ہو جائے. ٹھیک ہے, تو اب یہ بچہ اگر نہیں ہو سک رہا تو کیا ہم کسی اور کے پاس جا کر اپنے بچے کو جو ہے بول سکتے کہ آپ ہم کو بچہ دلوا دیجئے, فلاں بابا کے پاس چلے گئے, فلاں درگاہ پہ چلے گئے, ہم آپ کو یہ دیتے, ہم آپ کو جو ہے بچہ دلا دیجئے؟ نہیں. اب اس کی بھی دلیل آپ دیکھیے قرآن میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے, حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے, مریم علیہ السلام کی والدہ کو دیکھیے کہ جب ان کو اولاد چاہیے تھی تو کس سے مانگے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگے. جب ان کو اولاد چاہیے تھی, ایک تو بات یہ ذہن میں رکھیے کہ انبیاء کرام اس دنیا سے کوئی بھی حصہ نہیں مانگے اللہ تعالیٰ سے, دنیا میں سے کوئی چیز نہیں مانگے سوائے اولاد کے. تو معلوم یہ ہوا کہ اولاد بڑی نعمت ہے جو میرے کو اور آپ کو بن مانگے اللہ تعالیٰ نے دی. تو اس اولاد کو بڑی نعمت سمجھنا ہے, اور جب ہم اولاد کو اپنی نعمت سمجھیں گے نا پھر اس کی قدر آتی. جب ہم اولاد کو اپنی جو ہے نعمت نہیں سمجھیں گے تو پھر ناقدری کریں گے, ہم بچوں کو ماریں گے, پیٹیں گے, ٹھیک ہے, ڈانٹیں گے, ڈپٹیں گے, یہ سب ہوگا. تو اولاد بڑی نعمت ہے, اتنی بڑی نعمت ہے اولاد کہ انبیاء کرام جو ہے اللہ تعالیٰ سے اس اولاد کا سوال کریں. تو سوچئے کتنی بڑی یہ نعمت ہے. ٹھیک ہے, تو انبیاء کرام علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے اولاد کو مانگی. تو معلوم یہ ہوا کہ اولاد کا دینے والی بھی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہم جب ان سے اللہ تعالیٰ سے جب ڈائریکٹ مانگ سکتے تو کسی اور کے دربار پہ جانے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک آیت آپ جو ہے اپنے گھر میں جو ہے کلاس ختم ہونے کے بعد غور کیجئے کہ سورہ بقرہ کی جہاں پر 186 سے جہاں پر رمضان کے بارے میں شروع ہو رہی آیت ہے, درمیان میں آپ کو ایک آیت ملتی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. انشاءاللہ یہ بھی آیت آپ کو ڈال دیں گے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, میرے جب بندے میرے متعلق پوچھے آپ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ فَإِنِّي قَرِيب, تو آپ کہہ دیجئے, بلکہ بھی نہیں بول رہے آپ, ترجمے میں آپ کو کہہ دیجئے بلکہ ملیں گا, لیکن آیت کے اندر فقل بلکہ لکھا ہوا نہیں ہے. ہم کو اتنی تو رب بھی آنی چاہیے کہ قل کا معنی کیا ہے, کہہ دیجئے. مثال کے طور پر قل هو اللہ احد, آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے. ٹھیک ہے, قل اعوذ برب الفلق, آپ کہہ دیجئے کہ میں فلق کے رب کی جو ہے پناہ میں آ رہا ہوں. تو قل کا معنی کیا ہے, کہہ دیجئے. اب یہ آیت اٹھا کر دیکھ لیجئے آپ, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيب, کہ آپ سے میرے بندے اگر کچھ سوال کر رہے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں. تو کہہ دیجئے کا بھی لفظ ہٹا دیا وہاں پر. تو علماء کرام ایک باریک سا نقطہ یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب اتنے قریب ہے کہ بندوں کی قربت کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ قل کا واسطہ بھی نہیں لائے. اللہ تعالیٰ بندوں سے اتنا قریب ہے, یا پھر اللہ کے رسول کو وسیلہ نہ بناؤ بلکہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بول دیے کہ میں قریب ہوں. آپ کہہ دیجئے بول کے بھی نہیں بولے اللہ تعالیٰ. اور دوسری جگہ دیکھیے جہاں پر یہ سآلہ کا لفظ آ رہا, فَيَسَأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ فَقُلْ بلکہ اللہ تعالیٰ شروع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ, کہ ہم کیا خرچ کر رہے ہیں, تو پھر بولے اللہ تعالیٰ فَقُلْ اف. تو معلوم یہ ہوا کہ سآلہ کے بعد قل کا لفظ آتا, لیکن جب یہی سآلہ دعا کے ساتھ استعمال ہو رہا تو پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ بغیر قل کے بتا رہے, مطلب بغیر کسی واسطے کے, بغیر کسی ذریعے کے, بغیر کسی وسیلے کے. یہ بول دو کہ میں تو بندے سے بالکل قریب ہوں, اس کو کسی واسطے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرما رہے, نحنو اقرب من حبل الورید, کہ میں اپنے بندے سے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. اب جو رب اتنا قریب ہے, اور یہ بھی قربت بتانے کے لیے بول رہے اللہ تعالیٰ, کیونکہ ایک انسان سے جو سب سے زیادہ جو رگ قریب رہتی وہ کیا رہتی, شہرگ. انسان کے جو قریب سب سے زیادہ جو ہے وہ کیا ہے, شہرگ ہے قریب. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وہ شہرگ سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہے. اب بتائیے جو ذات اتنی ہم سے قریب ہے, اب اس کو مانگنے کے لیے بتائیے کسی کا وسیلے کی ضرورت ہے کیا, کسی واسطے کی ضرورت ہے کیا, یا پھر اللہ رب العالمین ایسی ذات ہے کہ ہم مانگتے مانگتے رہیں گے, تھک دیں گے ہم,
لیکن اللہ تعالیٰ پوری نہیں کرے گا۔ مثال کے طور پر میں اگر اپنی بہن سے مانگوں گی کوئی قرضے کے طور پر، ایک بار مانگوں گی دے دیں گے، دو بار مانگوں گی دے دیں گے، تین بار مانگیں گے دے دیں گے، اس کے بعد بولیں گے ان کے پاس سے خزانہ چونکہ کم ہوتے رہیں گا، بولیں گے بس آپ مجھ سے مت مانگی، میں تو مانگوں، دیتے دیتے جو ہے میرے پاس سے کمی ہو جا رہی، تو لہٰذا ہم اسے نہیں مانگ سکتے۔ لیکن اللہ رب العالمین کی ذات ایسی ہے کہ ہم اسے مانگتے 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 تھک جائیں گے۔ آپ کو اس سے پہلے میں بتائی تھی مثال کہ ساری دنیا ایک چٹان پر ٹھہر جائے اور اپنی ساری خواہشات اللہ کے سامنے اظہار کریں گے، تو اللہ رب العالمین دیتے 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 جو ہے ہم لیتے لیتے ہم تھک جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ دیتے دیتے نہیں تھکیں گا، اور یہ دینے کے بعد اللہ کے خزانے میں ذرا برابر بھی کمی نہیں۔ اب ہم عمومی طور پر دنیا سے جو مانگتے، یہ ہمارے ذہن میں رہتا، رہے میں مانگ لی تو ان کے پاس سے کم ہو جاتا، یہ ایک ہمارے ذہن میں آتا۔ اب یہ چیز اللہ سے مانگنے میں یہ چیز بھی نہیں آتی، تو پھر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں مانگو، بول کے ہر روز آ رہے ہیں رات میں، مانگو مجھ سے، میں تمہاری مانگ کو پوری کروں گا، ہے کوئی دعا کرنے والا میں اس کی دعا کو قبول کروں گا، ہے کوئی گنہگار جو میں اس کی گناہ کو جو معاف کروں گا۔ اب جو رب روز آنا رات میں یہ اعلان لگا رہا، تو ہم بدبختی ہوں گے جو اس سوال کا جواب نہ دیں، ہم بدبختی ہوں گے جو اللہ کو چھوڑ کر ہم کسی اور سے جو ہے مانگیں گے، ٹھیک ہے؟ تو جب اللہ تعالیٰ دینے کے لیے تیار ہیں تو پھر ہم لینے کے لیے کیوں تیار نہ ہوں؟ تو یہ بات جو ہے چونکہ نکلی تھی، اللہ رب العالمین عرش پر ہے تو یہاں پر کیسا آتا، تو ضمناً یہ باتیں چند ایک اہم تھی تاکہ ہمارا عقیدہ درست ہو جائے، تاکہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے وہ تعلق جو ہے صحیح ہو جائے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی ذات ایسی ہے کہ وہ مانگنے والوں سے خوش ہوتا، یاد رکھیے، نہ مانگنے والوں سے اللہ ناراض۔ دنیا والوں کا تعلق کیا ہے، میں جس سے بار بار مانگوں گی نا، ارے کیا ہے بھائی نوچ، میرے سے بار بار مانگتے رہتے، بلکہ بیزار ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین جتنا ہم اللہ تعالیٰ کو مانگیں گے، بار بار مانگیں گے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی خوش ہوں گا، اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوں گا، اور پھر ہمارے مانگ پہ جو ہے اللہ تعالیٰ تھوڑا کم دے دیں گے، بلکہ نہیں، اللہ تعالیٰ دینے پر بھی قادر ہے، اس سے کئی گنا زیادہ دینے پر بھی قادر ہے، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ خوش ہونے والا ہے۔ تو یہ ہے مخلوق اور خالق کے درمیان فرق۔ مخلوق مانگنے پر ناراض اور اللہ تعالیٰ نہ مانگنے والوں پر ناراض، مخلوق نہیں مانگ رہے بلکہ خوش رہتا، اور اللہ تعالیٰ نہیں مانگ رہے بلکہ اس سے ناراض رہتا۔ تو یہ مخلوق اور خالق کا فرق ہے۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العالمین جو کچھ بھی سکھایا جا رہا، جو کچھ بھی جو ہے آپ کو بتایا جا رہا، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ہمیں جو ہے تعارف حاصل ہو جائے، اللہ رب العالمین اس کورس کے ذریعے میرا اور آپ کا ایمان میں جو ہے اضافہ کر دیں، اللہ رب العالمین اس کورس کے ذریعے میرا اور آپ کا تعلق جو ہے اللہ سے جوڑ دیں، اور ہم تمام کا جو ہے عقیدہ درست کر دیں، اور ہم تمام کو جو ہے صرف اور صرف اللہ ہی سے جو ہے مانگنے والا بنا دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور پھر جو ہے ایک آخری دعا جو اہم ہے میرے اور آپ کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے بچوں کو جو ہے نعمت جان کر جو ہے ان کی قدر کرنے والا بنا دے۔ آج ہم بچوں کی قدر کریں گے تو یقین مانے ہم جب بوڑھے ہو جائیں گے، بچے جب بڑے ہوں گے تو وہ بچے ہماری قدر کریں گے۔ تو آج ہماری باری ہے ان کی قدر کرنے کی، کل یہ لوگوں کی باری رہیں گی ہماری قدر کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے بچوں کو جو ہے نعمت سمجھ کر ان کی جو ہے قدر کرنے والا بنائے، ان کی اچھی طریقے سے تربیت کرنے والا بنائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا پڑھ لیجیے، سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔